حضور کے ذکر میں اثر ہے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے لکھا، وہ مجنونہ انگلی کے ساتھ ریت پہ لکھے لیلا زبان سے کہے لیلا، لکھے لیلا زبان سے کہے لیلا۔ ایک دیکھنے والے نے کہا کہ یہ بار بار کہتا ہے لیلا، لکھتا ہے لیلا۔ اس نے اسے کہا تمہیں کیا مل رہا ہے کہ تم ایک ہی کام لگے ہوئے، لکھتے ہو لیلا، کہتے ہو لیلا۔ اس نے کہا تجھے نہیں پتا میری محبوبہ کا نام ہے، جب اس کا نام لیتا ہوں تو سرور آتا ہے۔ مولانا روم کہتے ہیں کہ مجنوں کے لبوں پہ لیلا کا نام آئے تو سرور آتا ہے، غلام کے لبوں پہ حضور کا نام آئے تو سرور آتا ہے۔ عقیدہ ختم نبوت کیا ہے؟ آج جو پروگرام ہوتے ہیں ان میں فکری گفتگو کم ہوتی ہے، بڑی معذرت کے ساتھ ہمارا بھی جاننا ہوتا ہے۔ میں جہلم کی طرف بیان کرنے کے لیے گیا، ادھر انہوں نے 4-5 بڑے بڑے پاکستان کے نعت خواں، جب بیان کی باری آئی تو میرے کان میں آ کے نقیب محفل صاحب کہتے ہیں جی آپ نے 15 منٹ بیان کرنا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں ساری رات اگر نعت خواں نہیں ہو، یاد رکھیں جو نعت ہے نا یہ ہمارے روح کی غذا ہے، لیکن نعت خواں اس بات کا اہل نہیں کہ وہ بتائے کہ عقیدہ کیا ہے، عقیدہ عالم بتاتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہمارے بزرگ فرماتے تھے کوئی بھی محفل ہے نا 3 ہاتھ سے خالی نہ ہو، علمی ہو، روحانی ہو، فکری ہو۔ کوئی آئے تو وہ صرف کانوں کا چسکا نہ لے کر جائے، بلکہ وہ یہ کہے سرور بھی آیا ہے، دل بھی بدلا ہے۔ تو سب سے پہلے جو میں نے کہا عقیدہ ختم نبوت کیا ہے، بڑے آسان لفظوں کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی۔ میری ساری گفتگو اسی پر چلنی ہے، سو اس لیے آپ نے ذرا توجہ رکھا۔ آخری اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو مبعوث فرما کر سلسلہ نبوت کو ختم کر دیا۔ اب کوئی نبی نہیں ہوگا، کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ اس پر قرآن مجید کی صرف ایک آیت نہیں 100 سے زائدہ آیتیں اس بات کی تصدیق کرتی ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 20 فرامین اس بات پر دال ہیں، دلالت کرتے ہیں کہ بنانے والے نے مجھے آخری نبی بنا کر بھیجا ہے۔ ایک حدیث سنو اور لطف لو، اندازہ کرو ذرا، حضور ویسے بھی کوئی بات ارشاد فرما دیں تو حضور اپنی مرضی سے نہیں بولتے، لیکن ذرا فرمان کا لطف دیکھو، لفظ دیکھو حدیث کے۔ حضور نے فرمایا کائنات کے اندر ریت کے جتنے ذرے ہیں، مٹی کے جتنے ذرے ہیں، میں ان کے برابر قسم اٹھا کے یہ کہتا ہوں کہ بنانے والے نے مجھے آخری نبی بنا کے بھیجا ہے۔ یعنی کہ قرآن بھی دلالت کر رہا ہے کہ آخری ہے، نبی پاک فرماتے ہیں کہ ان ذروں کے برابر میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں بنانے والے نے مجھے۔ اب ذرا بات سمجھیے گا ذرا، میرا نبی اول بھی ہے، میرا نبی آخر بھی ہے۔ اور یاد رکھنا کچھ لوگوں نے یہ لکھا اپنی کتابوں کے اندر، یہ وہ بات نہیں جڑی ہوائی بات ہے، وہ کہتے ہیں جی اول ہونا یہ کوئی فضیلت کی بات نہیں، بات ذرا سمجھنا، اور آخر ہونا یہ کوئی فضیلت کی بات نہیں ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں ہم ہیں سنی، ہم نے جس کو مانا ہے مصطفیٰ کی وجہ سے مانا ہے، اور یہ جو میں بات کرنے لگا ہوں ذمہ داری سے کرنے لگا ہوں۔ میرے نبی کی جو عظمت ہے یہ نبوت کی وجہ سے نہیں، یہ رسالت کی وجہ سے نہیں، میرے مصطفیٰ کو عظمت نبوت کی وجہ سے نہیں ملی، رسالت کی وجہ سے نہیں ملی، بلکہ نبوت کو عظمت مصطفیٰ کی وجہ سے ملی ہے۔ کہ ہمیں ہمارے بڑوں نے یہ پڑھایا ہے جب بات مصطفیٰ کی آ جائے تو حضور کی شان کو تول کے بیان نہیں کرنا، دل کھول کے بیان کرنا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ جو اول ہونا اور آخر ہونا نا یہ کوئی فضیلت کی بات نہیں، اول ہونا آخر ہونا۔ میں آپ کے سامنے قرآن سے دلیل دوں گا، کیونکہ بات چلی ہے اول و آخر کی، کہ اول ہونا اور آخر ہونا یہ فضیلت کی بات ہے۔ اب سنو اول ہونا فضیلت کی بات کیسے ہے۔ 4 پارہ ہے، بڑی مشہور آیت کریمہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ اللہ فرماتا ہے کہ بے شک سب سے پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کے لیے بنایا گیا وہ ہے جو مکے میں ہے۔ ان اولا، سارے بولو ان۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ رب کائنات نے اول کیوں کہا ہے، سب سے پہلا گھر یہ کیوں کہا ہے؟ آپ تفسیر پڑھ کے دیکھو، اس لیے رب نے فرمایا ہے کہ یہودیوں نے کہا اول یہ نہیں ہے، اول بیت المقدس ہے، قبلہ اول وہ ہے، یہ نہیں ہے۔ تو رب کائنات نے کعبے کی فضیلت کو، افضلیت کو اول کہہ کے بیان کیا ہے۔ تو دوستو یہ جو کعبہ ہے یہ اول تو ہے، آخر نہیں ہے،
میرا نبی اول بھی ہے، میرا نبی آخر بھی ہے۔ اگر اول ہونا فضیلت کی بات نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ کیوں فرماتا ان اول بیت وضع للناس؟ اور پھر آپ دیکھو لوگوں اعتراض کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں تم کہتے ہو ہر آیت نعت مصطفیٰ ہے۔ اب دیکھو اس آیت سے حضور کی عظمت بیان ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی؟ اور پھر دیکھو اللہ کہتا ہے جو کعبہ ہے وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ، عالمین کے لیے ہدایت ہے۔ فرمایا سونیا چونکہ یہ کعبہ بنا ہے تیری وجہ سے۔ یہاں پر میں تھوڑی سی بریک بینی بات آپ کو بتاؤں، کعبہ بنا ہے تیری وجہ سے۔ وہ کس طرح؟ یہ بھی قرآن کی نص ہے۔ آپ کہیں یادگار لمحات گزارنے کے لیے آپ کسی ایسی جگہ پہ چلے جائے جہاں پہ بڑے نظارے ہوں تو کہا جاتا ہے یہاں کے نظارے نہ آپ اتار لو، تصویر آپ لے لو، آپ اندازہ کرو کہ رب کائنات نے محبوب کی جو ادا ہے اس کو قرآن مجید کے اندر کیسے بیان کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے قد نرا تقلب وجہک فی السماء، سونیا یہ جو آپ دیکھ رہے تھے نا نماز کی حالت میں آسمان کی طرف، ہم دیکھ رہے تھے، یعنی کہ اس منظر کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے۔ توجہ رکھنا ذرا، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، فرمایا کہ بات نہ مشرق کی ہے، بات نہ مغرب کی ہے۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، فرمایا اس کو قبلہ بنائیں گے جو آپ کی پسند ہوگا، جو آپ کی مرضی ہوگی۔ قرآن پڑھو، رب نے یہ نہیں کہا کعبے کو قبلہ بنائیں گے، بیت اللہ کو قبلہ بنائیں گے، نہ، قبلہ ترضاہا، قبلہ موصوف ہے، ترضا صفت ہے۔ فرمایا سونیا جو آپ چاہو گے، جو آپ کی پسند ہے، جو آپ کی مرضی ہے۔ یہ جملہ سن کے چپ نہیں رہنا، علماء فرماتی ہے پتہ یہ چلا مصطفیٰ قبلے کے محتاج نہیں، قبلہ مصطفیٰ کا محتاج ہے۔ مصطفیٰ قبلے کے، پڑھو امام فخر الدین رازی کو، وہ کہتے ہیں اگر مصطفیٰ پہاڑ کی طرف رخ موڑ دیتے نا رب نے اس کو بھی قبلہ بنا دینا تھا۔ اے گلاں اشکالیاں نو ہی سنائی دیندیاں نے، عقل والے تے رہ گئے پیچھے۔ اعلیٰ حضرت کہندے نے غور سے سن تو رضا، کعبہ سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے یار کا روزہ دیکھو۔ حاجیو آؤ، وہ سارے نے حج کر لیا نا، تے اعلیٰ حضرت نے پھر انہوں نے خطاب کیتا، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو۔ اول ہونا یہ بھی فضیلت کی بات ہے، آخر ہونا یہ بھی فضیلت کی بات ہے۔ اور یہ بھی بات یاد رکھیے گا، میرا نبی 40 سال کے بعد نبی نہیں بنا۔ یہ جڑا کچھ لوگوں نے چند سال پہلے کتابوں کے اندر لکھا نا کہ 40 سال کے بعد نبی بنے، یاد رکھنا میری یہ بات، اگر کوئی عیسائی اٹھ کے یہ کہہ دے کہ بھائی آپ قرآن تو پڑھو، قرآن کے اندر ہے کہ جب یہودیوں نے حضرت مریم پہ اعتراض کیا، انہوں نے کہا کہ بغیر باپ کے بیٹا ہو جائے تو سمجھ کے اندر نہیں آتا، فاشارت الیہ، انہوں نے اشارہ کیا حضرت عیسیٰ کی طرف، انہوں نے کہا قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، اوے بچہ پنگوڑے کے اندر ہے، کبھی پنگوڑے میں رہتے ہوئے بچے نے بھی کلام کیا ہے، قالوا کیف نکلم، لیکن جب انہوں نے اشارہ کیا، قرآن ہے 16واں سپارہ ہے، حضرت عیسیٰ بولے پنگوڑے میں، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، کتاب میں ملی ہے، نبوت میں ملی ہے۔ اوے جب روح اللہ کی یہ شان ہے، حبیب اللہ کے مقام کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ او بھائی میرے جو 40 سال تو بعد نبی بڑے نے، پھر تسی یہ گل کیوں بیان کر دے ہو؟ نبی پاک جب دنیا میں آئے تو آتے ہی آقا علیہ السلام کے لبوں کے اوپر یہ دعا تھی ربی حبلی امتی۔ اس لیے یاد رکھنا میرا نبی اول بھی ہے، میرا نبی آخر بھی ہے۔ اعلیٰ حضرت بولے سنو ذرا، وہی اول، وہی آخر، وہی ظاہر، وہی باطن، اسی کے جلوے، اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف آ رہے ہیں۔ کلندر لاہوری بھی بولا، کہتا نگاہ عشق و مستی میں وہی اول، وہی آخر، وہی قرآن، وہی فرقان، وہی یاسی، وہی طٰہٰ۔ اور اعلیٰ حضرت نے کمال درجے کی بات لکھی، قسم با خدا جس سطح پہ جا کے اس مرد کلندر نے قلم اٹھایا ہے نا، میں نے کسی کو اتنی پرواز کرتے ہوئے نہیں دیکھا، میں نے کسی کو عشق کے اس گہرائی تک جاتے ہوئے نہیں دیکھا۔ لکھتے کیا ہے؟ کہتے ہیں مل کے خاصے کبریا ہو، مالک ہر ما سوا ہو، کوئی کیا جانے کہ کیا ہو، مل کے خاصے کبریا ہو،
میں صرف اشارہ دے کے نکلوں گا، یہ پورا موضوع ہے ان جملوں کے اندر۔ مل کے خاص کبریا ہو، مالک ہر ما سوا ہو، کوئی کیا جانے کہ کیا ہو، عقل عالم سے ماورا ہو۔ یہ جملہ سننا نہ بھی سمجھ آئے تو آخو سبحان اللہ، کیونکہ بات بہت بڑی ہے۔ مل کے خاص کبریا ہو، مالک ہر ما سوا ہو، کوئی کیا جانے کہ کیا ہو، عقل عالم سے ماورا ہو۔ تھے وسیلہ سب نبی مگر تم اصل مقصود خدا ہو۔ سونیا آدم تو لے کے عیسیٰ تک سارے وسیلہ نے، مقصود نہیں، مقصود تو ہے۔ دنیا میں آنے کے اعتبار سے میرے نبی آخری ہیں۔ اب آخری کیسے ہیں؟ توجہ رکھنا ذرا۔ علماء نے لکھا اگر کوئی بندہ تمنا کرے، منے منے نہ تسلیم نہ کرے، صرف تمنا کرے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری حیات میں کوئی نبی ہونا چاہیے تھا یا آج کوئی نبی ہونا چاہیے تھا، فرمایا وہ بندہ کافر ہو جائے گا صرف تمنا کرنے سے، صرف تمنا کرنے سے۔ ایسا سونیا تجھے آخری بنایا ہے، جیڑا تیرے بعد کسی کی تمنا کرے ہم اس کو بھی برباد کر دیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے تاجدار ختم نبوت کا تاج تیرے سر پہ سجایا ہے۔ ملا علی قاری نے لکھا، امام اعظم ابو حنیفہ کہتے ہیں کوئی اگر نبوت کا دعویٰ کرے حضور کے بعد، کوئی دلیل مانگنے کے لیے جائے، دلیل مانگنے کے لیے، فرمایا وہ بھی کافر ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے امکان نبوت کو تو مانا ہے کہ ہو سکتا ہے نبی ہو، اس لیے دلیل مانگ رہا ہے۔ فرمایا محبوب کو بنایا ہے آخری، یہ سکتے سکتے کا بھی خیال آیا تو تیرے عملوں کو تباہ کر دیں گے، برباد کر دیں گے، ایمان کی دولت کو چھین لیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے آخری مصطفیٰ کو بنایا ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں اے ختم رسول مکی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں، اے نور مجسم تیرے سوا محبوب خدا کا کوئی نہیں۔ اوصاف تو سب نے پائے ہیں پر حسن سراپا کوئی نہیں، آدم سے جناب عیسیٰ تک سرکار کے جیسا کوئی نہیں۔ یہ شام تمہاری ہے آقا، تم عرش بری پر پہنچے ہو۔ ذیشان نبی ہے سب لیکن پر معراج کا دولہ کوئی نہیں۔ یہ جو معراج ہے نا، یہ بھی ختم نبوت پہ دلالت کرتی ہے۔ سارے نبیوں نے، توجہ رکھنا، سارے نبیوں نے سن کر گواہی دی ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، اور گواہی کا جو اہتمام ہوتا ہے، جو گواہی مکمل ہوتی ہے وہ دیکھنے پر ہوتی ہے۔ محبوبہ سب نے سن کے گواہی دی ہے، کوئی ایک تو ایسا ہو جو دیکھ کر گواہی دے تاکہ گواہی مکمل ہو جائے، پھر تیرے بعد کسی اور کی ضرورت نہ رہے۔ سونیا آ مجھے دیکھ، 70,000 پردوں کو ہٹایا گیا، اپنا دیدار کروایا گیا۔ ادھر کلیم اللہ ہے، وہ کہتے ہیں میں نے صفاتی تجلی کو دیکھا، بے ہوش ہو کے گر پڑے۔ ادھر رب کہتا ہے ما زاغ البصر وما طغى، فرمایا انہیں تجلی نو دیکھیا تے بے ہوش ہو گئے۔ ایتے محبوب نے آنکھ بھی نہیں چپکی۔ اے علم غیب کے ملکی خدا کو دیکھا ہے، اے علم غیب کے ملکی خدا کو دیکھا ہے، تجھے بھی کہنا پڑے گا حضور جانتے ہیں۔ یہ ذرا مل کے پڑھو، اللہ کے بندو حضور کا ذکر کرتے ہوئے جس کو شرم آئے وہ بڑا بے شرم ہے۔ حضور کا ذکر ذرا ایک کیفیت میں ہونا چاہیے۔ تجھے بھی کہنا پڑے گا حضور جانتے ہیں، منافقوں کا عقیدہ وہ غیب دان نہیں، عاشقوں کا عقیدہ حضور جانتے ہیں، عاشقوں کا عقیدہ حضور۔ پھر دیکھو جنہوں نے حضور کے بعد کسی دجال کو، کسی کذاب کو نبی مانا، میرے نبی کی جو نگاہ ہے وہ کہاں تک کام کرتی ہے۔ قادیانیوں کی کتابوں کے اندر یہ بات لکھی ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی یہ پیدا ہوا
1840 को 1840 को इसने दावा किया, कहता है मुझे वही आई है, और फिर लिखता है जो लाने वाला है ना उसका नाम है टीची टीची। मैं क्या ये कोई आसमानी फरिश्ता नहीं लगता, ये कोई चाइना का फरिश्ता लगता है। हमसे पूछो मेरे महबूब की बारगाह में कौन आता है? और सारे नबियों की बारगाह में जिब्रील 10, 15, 20, 25, 40 मरतबा, मुस्तफा की बारगाह में 24,000 मरतबा आया है। क्यों? ये क्यों बार बार आया है? और कुरान की आयतें तो 6,666 है और जिब्रील 24,000 मरतबा। और कोई दूसरे मुल्क से नहीं, सिदरातुल मुंतहा कहां पर है? 7 आसमानों से ऊपर है। 24,000 मरतबा आया है। क्यों आता था? या रसूल अल्लाह तुहानू वेखिए ना ते दिल नहीं लगता। आप जरा बात को समझना। इसने कहा मेरी जेड़ी उम्र है ना वो होगी 80 साल। आप आज भी गूगल करके देखो, इसकी जेड़ी कब्र है, जेड़ी जहन्नुम के गढ़ों में से एक गढ़ा है, उस पे जेड़ी तख्ती लिखी है उस पे उन्होंने योमे वफात तो लिखा है, लेकिन उस पर उन्होंने योमे विलादत नहीं लिखा। क्यों? इसलिए कि ये 80 साल उम्र नहीं बनती। देखने वाले कहेंगे ये तो बहुत बड़ा झूठा था, ये तो बहुत बड़ा कज़ाब था, ये तो कहता था वही आई है। ओए वही तो झूठी नहीं ना हो सकती है। ओए ये तो रब की तरफ। फिर इसने लिखा, ये जुमला सुनो और कहो सुभान अल्लाह। इसने अपनी किताब में लिखा, कहता है सच्चा है वो खुदा जिसने कादियान में मुझे नबी बना के भेजा। मैं कह तू भी झूठा, जिन्हें तेनू बनाया वो भी झूठा। हमसे सुन, सच्चा है वो खुदा जिसने मुस्तफा को मक्के में आखिरी नबी बनाकर भेजा है। अब यहां पर बात समझो, ये आप देख लो जाके गूगल के ऊपर, वहां पे योमे वफात यानी कि विसाल का सन तो लिखा है, लेकिन उन्होंने विलादत की तारीख नहीं लिखी। क्यों? पता लग जाएगा ना कि झूठा था, पता लग जाएगा कज़ाब था। आप अंदाजा करो, कहता वही आती है और वही में बताया गया है 80 साल उम्र होगी। 80 से पहले ही वासले जहन्नुम हो गया। ये नबी की शान। ये ना देखना किसी हाउसिंग स्कीम में बैठे हो। हमने तो वहां पे जाके हुजूर अलैहिस्सलाम की इज्जत की बात की है, जिधर जाके लोग समझते हैं बात करेंगे तो हो सकता है कोई हलचल मचे। हम याद रखना, हम किसी की मुखालफत में बात नहीं करते, लेकिन हुजूर की शान को डंके की चोट पे बयान करते हैं, हर जगह पे बयान करते हैं। इसने कहा 80 साल उम्र होगी, उससे पहले ही चला गया। पता ये चला ये कज़ाब था, लेकिन मेरे नबी की निगाह देखो। 1450 साल पहले सहाबा इकराम को मुखातिब करके कहा, ये मक्के के पहाड़ देख रहे हो? जी या रसूल अल्लाह। फरमाया कुर्बे क़यामत सब्जा आएगा। ये पिछले दिनों बारिश हुई है, सब्जा आया है कि नहीं आया? 1450 साल बाद जिन पत्थरों से सब्जा निकलना था ना, मुस्तफा उनको भी जानते हैं। और जिन्होंने 1450 साल बाद हुजूर की मोहब्बत के नारे लगाने थे, मुस्तफ़ा उनको भी जानते हैं। इनका सर पैर कोई नहीं। ये जड़ा मुबारक सानी केस था ना, ये किस वजह से चला इस बात को समझ। इसने तफसीर सगीर जो है ना उसको बांटा। अब ये करते क्या है, कुरान की जो आयात हैं उनके तराजिम गलत करके लोगों के ईमानों पर डाका मारते हैं। अपने ना बड़ों का जितना हम शुक्रिया अदा करें कम है। ये जड़े कहते हैं ना बाबे शाह कोई नहीं, मैं कह कादियानियां नू काफर तेरे प्यो ने नहीं डिक्लेयर कराया सी, साडे बाबियां ने डिक्लेयर कराया। जेड़े कहंदे बाबे शाह कोई नहीं, ये पाकिस्तान तुम्हारे अब्बे ने नहीं बनाया था, किबला पीर जमात अली शाह साहब ने बनाया था। ओए सुनियो, अपने ते नाज करो, साडा ते कोई खत्म आयते खत्म नबूवत तो बगैर मुकम्मल नहीं होता। कुल्लां दा खत्म है तां भी पढ़ी जानी है, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूल अल्लाह व खातमन नबिय्यीन। 10वें दा खत्म है ते तां भी पढ़ी जानी है, 40 दा खत्म है ते तां भी पढ़ी जानी है, महाना खत्म है ते तां भी पढ़ी जानी है, सालाना खत्म है ते तां भी पढ़ी। मेरे उस्ताद एक बात सुनाते थे, कहते थे जिला नारोवाल के अंदर ना एक माई थी, तो वो ना 11वीं शरीफ का खत्म बड़े इख्तिमाम के साथ वो करवाती थी। तो उस इलाके के अंदर ना जो मौलवी साहब थे जो महाना खत्म पढ़ते थे जाके, वो अपने इलाके की तरफ चले गए, तो दूसरे मौलवी साहब आए जेड़े खत्म पढ़ते नहीं लेकिन खा लेते हैं।
وہ پڑھتے پڑھتے نہیں. اب مائی صاحبہ گئی, انہوں نے کہا جی ختم پڑھنا ہے. انہوں نے کہا میں آگیا نہیں پڑھنا, تو اس نے تو کہنا ہے یہ تو دوسرے محکمے کا ہے, تو لہٰذا اس کو بدلا جائے. اب آپ کو پتا ہے یہ منافقت کرنے میں تو بڑے تیز ہوتے ہیں. اس نے کہا مائی صاحبہ ہے, اتنی پڑھی لکھی کوئی نہیں, چلو جاتا ہوں 2 آیتیں ادھر سے 3 ادھر سے پڑھوں گا. اسے کیا پتا لگنا ہے کہ ختم ہوا بھی ہے کہ نہیں. اب دیکھنا ذرا غور کرنا, اس نے آیتیں پڑھ کے نا جب دعا مانگنا شروع کی نا, تو مائی صاحبہ پنجابی میں کہنے لگی قاری صاحب ختم پڑھ چھڑے ہے. قاری صاحب کہنے لگے جی پڑھ چھڑے ہے. کہنے لگے جھوٹ نہ بولو. وہ کہنے لگے کیوں؟ کہنے لگے تسی چمن والی آیت نہیں پڑھی ہے. ساڈا تے بچہ بچہ ختم نبوت دس پائی ہے. ما کان محمد نبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. اس کا ترجمہ ہے وخاتم النبیین, جن پر نبوت کو ختم کر دیا گیا, نبوت کو ختم کرنے والے آخری نبی. امام غزالی نے لکھا اگر کوئی بندہ اس ترجمے میں دوسرا احتمال رکھے گا وہ بھی کافر ہو جائے گا. فرمایا سونیا تجھے آخری بنایا ہے. سارے بولو سونیا تجھے بات سمجھ آ جائے تو چپ نہیں رہنا. سونیا آدم سے لے کے عیسیٰ تک ایک کے بعد ایک سے کلام کیا ہے. آدم کے بعد دوسرے سے کلام کیا, دوسرے کے بعد تیسرے سے کلام کیا, تیسرے کے بعد چوتھے سے کلام کیا, یعنی کہ ایک کے بعد ایک سے کلام کیا. وخاتم النبیین, جب سے تیرے سے کلام کا سلسلے کا آغاز کیا ہے, تیرے بعد کسی سے کلام کرنا بھی پسند نہیں فرمایا. سونیا جی تو کلام کرنا کسی دے نال پسند نہیں تو نبوت کس طرح دے سکنے ہیں. لائیو سیشن چل رہا تھا, اس میں ایک قادیانی آ کے کہتا ہے آپ کی کتابوں میں لکھا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے. میں نے پہلے کہا عقیدہ ختم نبوت کیا ہے کہ حضور کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا. کہتا ہے جی آپ کا یہ مسلمہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے. وہ کہتا ہے یا تو اس عقیدے سے پیٹھے ہٹ جاؤ کہ عقیدہ ختم نبوت یہ ہے کہ حضور کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا, یا تو پھر آپ اس بات سے پیچھے ہٹ جاؤ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہیں آنا. عقیدہ ختم نبوت کیا حضور کے بعد کسی نبی نے. وہ کہتے ہیں تم کہتے ہو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے, کتابوں میں لکھا ہے اور یہ ہمارا مسلمہ عقیدہ ہے. نبی پاک نے اس بات کو بیان کیا ہے. یا تو اس بات سے پیچھے ہٹ جاؤ کہ عقیدہ ختم نبوت یہ ہے کہ حضور کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا, یا تم اس بات سے پیچھے ہٹ جاؤ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ آ رہی ہے تو کہو سبحان اللہ. ہم کہتے ہیں ڈنڈی نہیں مارنے دیں گے. سمجھ آ رہی بات کی؟ کہتے ہیں نا دیکھو میں اس لیے یہ بچے آئے ہیں بات کو سمجھے. وہ کہتے ہیں کہ جی تم کہتے ہو حضور کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا, تو نہیں آنا, اور کہتے تم کہتے ہو حضرت عیسیٰ نے بھی آنا ہے. یا تو اس بات سے پیچھے ہٹ جاؤ یا اس بات سے پیچھے ہٹ جاؤ. ہم کہتے ہیں یہ جو ہم کہتے ہیں نا کسی نبی نے نہیں آنا, اس کا یہ مطلب نہیں کہ انبیاء سے نبوت لے لی گئی ہے نا. مطلب یہ ہے حضور کے بعد کسی کو نبوت نہیں ملنی. حضرت عیسیٰ آ کے نبی نہیں بنیں گے, یہ پہلے سے نبی ہے, اور جب آئیں گے نبی پاک کی امت کے افراد میں سے ایک فرد بن کے آئیں گے, اور اپنی شریعت کی تبلیغ نہیں کریں گے, مصطفیٰ کی شریعت کی تبلیغ کریں گے. میں یہاں پہ جڑی بات کرنے لگا ہوں نا, ذرا آپ کا ذوق تھوڑا اوپر جانا چاہیے. آپ کو پتا ہے مصلی کے اوپر حضرت امام مہدی ہوں گے, حضرت عیسیٰ پیچھے نماز پڑھیں گے. توجہ رکھنا ذرا, میں بڑی بریک بات آپ کو سمجھانے لگا ہوں. اوے یار کوئی صحابی, ایون کہ حضرت ابوبکر صدیق بھی, کوئی صحابی کسی نبی کے مقام تک نہیں پہنچ سکتا. امام مہدی مصلی پر ہوں گے, امامت کروائیں گے, حضرت عیسیٰ پیچھے ہوں گے. ایک کہنے لگا پھر ہم کی بات تو ٹھیک ہے نا, ہم کی بات ٹھیک ہے کہ امام مہدی کا مقام حضرت عیسیٰ سے زیادہ ہے, کیونکہ وہ مصلی پہ ہوں گے. جیڑا امام ہوئے او دا مقام زیادہ ہوتا ہے. توجہ ہے, جیڑا امام ہوئے او دا مقام اسی کہنے ہن کھلو ہی اس گل دے اوتے, جیڑا امام ہوئے او دا مقام زیادہ ہوندا ہے. 10 علی پاک نے کدے پیچھے نمازاں پڑھیاں نے,
یہ تو نہیں نا کہ جناب والا ادھر آپ وہ والا آپ کرائیٹیریا کچھ اور رکھو ادھر کچھ اور بات آ جائے. پتہ یہ چلا جو عقیدہ اللہ نے اہل سنت کو عطا کیا ہے اور بھائی میرے سورج اپنی جگہ بدل سکتا ہے, چاند اپنی جگہ بدل سکتا ہے, ستارے زمین پر آ سکتے ہیں, لیکن عقیدہ اہل سنت میں تبدیلی نہیں آ سکتی. ہمارا عقیدہ وہی ہے جو مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ کا عقیدہ ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے حضرت عیسیٰ دی شان تے بہتی ہے پیچھے کیوں ہون گے؟ ذرا بولنا ذرا جڑے موبائل نہ لگے انہاں موبائل چھڑ چھڑو تہاڈی مہربانی. بڑی اہم گفتگو ہو رہی ہے پیچھے کیوں ہون گے؟ گل میں ہولی کر لگا وا لیکن میں تہاڈا ٹیمپو دیکھنا وے کہ کتنی کو گل سمجھ آئیے. او بھائی میرے امام وہ ہوتا ہے جو سب سے زیادہ علم رکھنے والا ہو, جو سب سے زیادہ مقام والا ہو, لیکن وجہ کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ امام مہدی کو آگے کیوں کریں گے؟ مصلی پہ وہ کیوں ہوں گے؟ پیچھے کیوں کھڑے ہوں گے؟ لوگوں کو بتانے کے لیے یہ میں آیا ہوں نا, میں اپنی نبوت جو ہے اس کو لے کر اور اپنی شریعت کو لے کر اس کی تبلیغ کرنے کے لیے نہیں آیا, پیچھے اس لیے ہوں تاکہ تم کو پتا چل جائے میں بھی مصطفیٰ کے امتیوں میں سے ایک امتی بن کے آیا ہوا ہے. توجہ ہے؟ ہوں دیکھو ذرا توجہ رکھنا. اب مرزئی کہتے ہیں جی تم عربی ڈکشنری کھولو, خاتم کا ایک معنی ہے مور لگانے والا. تو ہمارا جڑا مرزا ہے نا اسی کہنے ہیں تہاڈا مرزا شے ہے کہ یہ پہلے ہے تے تسی چن لو. کدی تسی کہندے ہو مجدد ہے, کدی وہ کہندا میں عیسیٰ موعود ہاں, کدی وہ کہندا وے کہ میں نبی ہاں. وہ ہے کہ یہ گل میری سمجھ آ رہی ہے؟ ایک آکھے میں مجدد بھی ہاں, پھر آکھے میں عیسیٰ موعود بھی ہاں, پھر آکھے جی میں نبی بھی ہاں. اس سے پتہ لگتا ہے رنگ بدلتے رہے. میں آتے ہوئے پڑھ رہا تھا 25 سال ایج سی اے مرزے دی تے اپنے چاچے دی پینشن چوری کریا پھڑ دیا گیا. تے انہوں نے پوچھیا انہوں نے کہا یہ کیا چکر ہے؟ کہتا عمر تھوڑی تھی. اور میں کہا پائے عمر تھوڑی ہوئے نبی چور نہیں ہو سکتا ہے. اے تے کتاباں چ گل لکھی ہے, سمجھ آ رہی گل دی ہے؟ پھر تسی اندازہ کرو اینا دی عقل دا اندازہ کرو, یعنی کہ کنی کو عقل ہے اینا دے اندر, تسی ایدا صرف اندازہ کر لو. کہندے نہیں اینے آپ لکھیا کتاب, کہتا دیکھو جی حضرت عیسیٰ نے میری بشارت دی تھی, اے جڑا 28واں پڑھ ہے مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد, اے جڑا احمد آکھیا نا اے میری بشارت دیتی ہے. اور میں کہ تو کتنا کمینہ ہے, یعنی کہ تینوں اپنی کمینگی تے آپ بھی حیرانگی نہیں آندی. اوے انہاں نے احمد دی بشارت دیتی ہے, غلام احمد دی بشارت نہیں دیتی. تسی میری گل نہیں سمجھے. ہوں تسی اندازہ لا لو کنی کو عقل ہے انہاں چ. میں جڑی گل کر لگا حضور دی عقل دے اوتے ایک گل یاد آ گئی ہے, کیونکہ اپنے نبی دی شان تے بھی بیان کرنی ہے نا. میرے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے لکھا, فرماتے ہیں یہ جڑا ریت کا ایک ذرہ ہے نا, اتنی عقل اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوق کو عطا کی ہے. اتنی عقل نبیاں نو بھی, صحابیاں نو بھی, ولیاں نو بھی, علماء نو بھی, مفتیاں نو بھی. فرمایا اتنی اے جڑا ذرہ ہے او دے جو عقل سارے نو عطا کیتی ہے. فرمایا بقیہ جتنی عقل ہے رب کائنات نے مصطفیٰ کو عطا فرمائی ہے. ہون میرے نبی پاک دی عقل دیکھو تے علم دیکھو. میرے حضور نے 1450 سال پہلے ہی کہہ چھڑیا سی, فرمایا سلاسون کذابون. فرمایا میرے تو بعد جڑا نبوت دا دعویٰ کرے گا نا, میں پنجابی چ ترجمہ کر لگا ذرا لطف لینا جے.
حضور نے فرمایا کذابون، رج کے جھوٹا ہوئے گا. ہوں ذرا اس کی 2 نمبری دیکھو ذرا، یعنی کہ نہ ان کو قرآن آتا ہے، نہ ان کے اندر کوئی عقل ہے. کہتے جی خاتم کا معنی ہے خاتم کا مور لگانے والا، تو جس پہ نبی پاک مور لگا دیں وہ بھی نبی ہے. مرزا امتی نبی ہے. توجہ ہے میری طرف؟ مرزا جڑا ہے یہ امتی نبی ہے. وہ انڈیا کے ہاشمی میاں صاحب ہیں، انہوں نے ایک بات کہی، وہ کہتے ہیں یہ مور نہ ابو بکر پہ لگائی ہے، نہ عمر پہ لگائی ہے، نہ عثمان پہ لگائی ہے، نہ علی المرتضیٰ پہ لگائی ہے، نہ حسن پہ لگائی ہے، نہ حسین پہ لگائی ہے. وہ بات سننا ذرا اور کہنا سبحان اللہ. وہ کہتے ہیں جب سیدوں میں کوئی نبی نہیں ہو سکتا تو مرزائیوں میں کیڑا نبی ہو سکتا ہے؟ اور جب سیدوں میں کوئی نبی نہیں ہو سکتا تو مرزائیوں میں کیسے نبی ہو سکتا ہے؟ وہ کہتے ہیں مور لگانے والا. میں اس بات کا جواب قرآن سے دینے لگا ہوں، توجہ رکھنا. کوئی ایک کدی دلیل تواڈے ذہن چ ہونی چاہیے. وہ کہتے ہیں جدے تے مور لان نا وہ بھی نبی ہے. گل سمجھ آ جائے تو بولنا. میں تاں کہنا پیا بولنا ہے، جڑا بولے نا او دا ہی پتہ لگتا ہے کہ کام ٹھیک ہے. مولانا روم نے لکھیا نا، فرماندے نے ابو جہل نبی پاک دے کول گیا، کہندا بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے. حضور نے فرمایا میں دساں یا آپ دسن؟ دھیان رکھنا ذرا. انہیں کیا کدی پتھر بھی بولے نے. انہیں کیا چلو پھر ایہی دس چھڑن کہ تسی کون. نبی پاک نے فرمایا تو پوچھا نہ کلو میں کون. جدو پوچھیا انہوں نے دسیا محمد مصطفیٰ نبی ہے، اللہ کے رسول ہیں. مولانا روم کہتے ہیں اس نے فوراً ان کنکروں کو ایسے پھینکا، اس نے کہا یہ تو جادو ہے. مولانا روم نے جڑا جملہ لکھا توجہ سے سننا، فرماتے ہیں جب تک پتھر بولے نہیں تھے نا ابو جہل کی مٹھی میں تھے، اور جب انہوں نے بولا مصطفیٰ کے قدموں میں آ گئے. فرمایا جدو گل مصطفیٰ بھی آ جائے تے چپ نہیں رہنا، بولنا بولو گے. مصطفیٰ حاضری بھی نصیب فرمان گے، اپنے قدمہ چ رہنا بھی نصیب فرمان گیا ہے. سمجھ آ رہی بات کی؟ وخاتم النبیین. وہ کہندے جدے تے مور لا چھڑن او نبی. یاد رکھیو نبی دا کام نہیں ہوندا نبی بنانا. نبی دا کدی نبی نے بھی نبی بنایا؟ قرآن پڑھ لگا اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ. اللہ خوب جانتا ہے رسالت کس کو عطا کرنی ہے، نبوت کس کو عطا کرنی ہے. وہ جو کہہ رہا ہے نا اللہ عالم کہ میں خوب جانتا ہوں، اس نے ختم نبوت کا اعلان کر کے آگے فرمایا وَقَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا. کہ آگے علم کا ذکر کیوں کیا ہے؟ اس لیے کیا ہے تاکہ پتہ لگ جائے میرے علم میں بھی جڑا آخری ہے نا اس کو مصطفیٰ کہا جاتا ہے. رب کے علم میں بھی مصطفیٰ آخری ہے. توجہ ہے؟ ہون ایک اور ڈنڈی مار دینے. یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ کس طرح ترجمے کے اندر تحریف کرتے ہیں. کہتے ہیں عربی ڈکشنری کھولو، خاتم کا ایک معنی ہے انگوٹھی، زینت. تو نبی پاک جو ہے نا یہ وخاتم النبیین، یہ ختم نبوت پر دلالت نہیں کرتی. اس کا ترجمہ یہ ہے حضور انبیاء کی زینت ہیں. کیا ہے؟ آپ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہو، ذرا توجہ ہوگی تو میں بات سمجھا سکوں گا. ایک ہوتا ہے حقیقی معنی. عربی جو زبان ہے نا اس میں ایک ایک لفظ کے 25 معنی ہیں. جنہوں نے سولو شاشی پڑھی ہے ان سے پوچھو الہ کس کس کے لیے آتا ہے، من کس کس کے لیے آتا ہے، کبھی یہ انتہائی غایت کے لیے آتا ہے. سمجھ آ رہی؟ یہ جو واو ہے صرف واو،
یہ کس کس کے لیے آتا ہے؟ اب ایک ہوتا ہے حقیقی معنی، ایک ہوتا ہے مجازی معنی۔ مجازی معنی کی طرف بلاغت کا یہ اصول ہے، مجازی معنی کی طرف اس وقت جایا جاتا ہے جب حقیقی معنی پہ عمل کرنا ناممکن ہو، متعذر ہو۔ او بھائی میرے، خاتم النبیین کا معنی تو مصطفیٰ نے خود بتا دیا ہے، لا نبی یا بعدی، شک بھی نہ کرے ہو، کوئی دوجا معنی مراد نہ لے ہو۔ وخاتم النبیین معنی وہی ہے جو مصطفیٰ نے بیان کیا۔ کون سا؟ لا نبی یا بعدی، فرمایا میرے بعد قیامت تو آ سکتی ہے لیکن کوئی نبی نہیں آ سکتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی؟ یہ قرآن کی آیات اس لیے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں تاکہ آپ کو پتہ لگے کہ کس طرح کھول کھول کے عقیدہ ختم نبوت کو بیان کیا گیا ہے۔ اب میں دوسری آیت آپ کے سامنے عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے پیش کرنے لگوں، ذرا توجہ رکھو، تھکے تو نہیں؟ اللہ فرماتا ہے سورۃ البقرہ، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک۔ اب یہ آیت بھی نعت مصطفیٰ ہے۔ میں اگر حضور کی عظمت بیان نہ کروں تو پھر آپ کہنا، لیکن توجہ رکھنا۔ اللہ فرماتا ہے والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، فرمایا وہ ایمان لاتے ہیں جو آپ کی طرف نازل کیا گیا، جو آپ سے پہلوں کی طرف نازل کیا گیا۔ توجہ رکھنا، والذین یؤمنون بما انزل الیک، الیک آپ کی طرف، وما انزل من قبلک جو آپ سے پہلوں کی طرف۔ یار پہلے نبیاں دی طرف وہی آئیے نا تے سوال پیدا ہوتا ہے انہاں دا پہلے ذکر ہونا چاہیے سی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر تو بعد میں وحی اتری ہے، ان کا ذکر بعد میں ہونا چاہیے تھا۔ ایتھے اللہ نے فرمایا جو آپ کی طرف، توجہ رکھنا ذرا، والذین یؤمنون بما انزل الیک، جو آپ کی طرف، یہ یار پہلے جن کی طرف اتری ہے پہلے ان کا ذکر ہونا چاہیے تھا، لیکن رب نے پہلے محبوب کا ذکر کیوں کیا ہے؟ حالانکہ محبوب تو سب سے آخر میں آئے ہیں۔ یہ سمجھ آ جائے تو چپ نہیں رہنا، محنت ضائع نہیں جانی چاہیے۔ مصطفیٰ کے لیے بولو، اداؤں پہ نہیں، یہ میرا آپ جملوں کا حسن دیکھ کے نہیں، حضور کے لیے بولنا۔ اور فرمایا اگرچہ وہی پہلوں کی طرف پہلے آئی ہے، محبوب کا ذکر پہلے اس لیے کیا ہے، مقام کے اعتبار سے بھی میرا نبی پہلا ہے، نبوت کے اعتبار سے بھی میرا نبی پہلا ہے۔ ایک ضد آتی ہے آخر، ایک ضد آتی ہے بعد۔ ضد سمجھ دے ہو؟ جس طرح رات دن کی ضد ہے، وہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے بھی بیٹھے نے نا، میں تاں سمجھانا پیا ہوں، سمجھ پتہ نہیں وہ لیاں ضداں جڑیاں اسی ماں پیو نہ لا لینے۔ سمجھ آ رہی بات کی کہ نہیں ہے؟ اس لیے بچہ بھی سمجھے۔ ہمارے جڑے بڑے ہیں نا، ان کا تو سوشل میڈیا سے اتنا تعلق نہیں جتنا یہ چھوٹے چھوٹے جوانوں کا تعلق ہے، اور یوٹیوب پہ وہ کیا کچھ پھیلا رہے ہیں، اور گوگل کو کیا کچھ وہاں پہ وہ ڈال رہے ہیں۔ اس لیے دو ضدیں آتی ہیں، پہلی ضد کیا ہے؟ آخر۔ دوسری ضد کیا ہے؟ بعد۔ اب ضدیں تو دو آتی ہیں لیکن دونوں میں فرق ہے، آخر کے اندر اور بعد کے اندر فرق ہے۔ فرق کیا ہے؟ سنو ذرا۔ 10 بندے ایک گھر میں داخل ہوئے، یہ مثال کے ذریعے سمجھا رہا ہوں، توجہ رکھنا، یہ جن کی توجہ ہے ان کو لطف بڑا آئے گا۔ 10 بندے گھر میں داخل ہوئے، اب پہلا داخل ہوا، اب جڑا دوسرا ہے نا، دوسرا وہ بعد والا ہے، تے جڑا تیسرا ہے وہ دوسرے کے بعد والا ہے، تے جڑا چوتھا ہے، تے جڑا پنجویں ہے، تے جڑا چھویں ہے، تے جڑا ستویں ہے۔ 9 تک آپ لے کے جاؤ، 9 تک ناوا بھی بعد ہے، آخری نہیں۔ توجہ رکھنا، بعد ہے، آخری نہیں۔ اب رب نے کہا وما انزل الیک وما انزل من قبلک، یعنی کہ پہلوں کا ذکر کر کے محبوب کا
किसी को नबूवत नहीं अता फरमाई है। दो आयतें मैंने पढ़ी हैं। हम चूंकि देखो मैं समझता हूँ मैं हले 2-3 शेर पढ़ के तुहानू फिर अपने नाल मिला सकना वा, लेकिन मैं चाहना वा कुछ तुसीं सुन के जाओ। तीजी आयत पढ़ लगा, आखो सुबहान अल्लाह, ऊंची आवाज ना आखो सुबहान अल्लाह। किसी नबी ने ये ऐलान नहीं किया, किसी कौन सा नो या जेड़ा हुन पढ़ लगा वा, कुल या अय्युहन्नासु इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीअ। फरमाया महबूब फरमा दो ऐ लोगो सब की तरफ नबी हूं। इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीआ। जमीआ सिर्फ पाकिस्तान नहीं, जमीआ सिर्फ इंडिया नहीं, जमीआ सिर्फ अमेरिका नहीं, ये जमीआ सिर्फ अरब नहीं, जमीआ जमीआ। और महबूबा तवज्जो रखना, सबके लिए बना के भेजा है। मतलब क्या है जरा सुनना और कहना सुभान अल्लाह। और महबूबा तुझे सबके लिए बना के भेजा है, लिहाजा कोई एक मोहल्ला भी ऐसा नहीं जहां पे किसी नबी की जरूरत पड़े। क्यों? जमीया। मैं जब ये हदीस पढ़ता हूँ ना, अल्लाह के नबी पाक का तो हर फरमान ही निराला है, लेकिन मुझे इतना लुत्फ आता है ना पढ़ने का। तो ये लुत्फ आए सुनंदा ते आख्यो सुबहान अल्लाह। इब्ने माजा में ये हदीस मौजूद है, नबी पाक ने फरमाया, मैं ओले पढ़ लगा लेकिन तुसा कहना है सुबहान अल्लाह। ये शेरां ते बोल देना सुबहान अल्लाह, हदीसां ते भी बोलिया करो सुबहान अल्लाह। फरमाया आना आखिरुल अंबिया व अंतुम आखिरुल उमम। फरमाया मैं नबी आखिरी ते तुसी उम्मत आखिरी। मुस्लिम शरीफ की हदीस है। हिसाब शुरू नहीं होगा, हिसाब शुरू नहीं होगा। सूरज सवाने पे जमीन तांबे की, वो सारे फिर एक दूसरे दे नाल गुफ्तगू करके आखणगे कोई शफी लभो। हज़रत आदम को जान गए, वो आखणगे इज़हाबू इला गैरी। हज़रत मूसा को जान गए, वो की कहणगे इज़हाबू इला गैरी। हज़रत मूसा जदों पहुँचणगे ना हज़रत ईसा कोल, वो भी आखणगे जाओ, वो कहेंगे हुण कित्थे जाइए सारे। याद रखियो सिर्फ मुसलमान नहीं होणगे, यहूदी, ईसाई, कादियानी, सिख, हिंदू, बुत परस्त, सितारों की पूजा करने वाले, ये सारे जो हैं सारे होंगे, सारे इंसान, सारे के सारे। हज़रत ईसा को कहेंगे अब किधर जाएं? वो आखणगे इज़हाबू इला मुहम्मद। तवज्जो है। रब ने एवी नहीं आखिर च रखिया, कबर च महबूब दा सवाल भी आखिरी जे। सोने भाए जिन्ना मर्जी चंगा होए, गल तेरे ते मुकानी है। तैबा वाले आ गल तेरे उते मुकनी है, तैबा वाले आ गल तेरे उते मुकनी है। नबियां भी होना उथे वलियां भी होना, सारी खुदाई तेरे बूए उते झुकनी है। तैबा वाले आ गल तेरे उते मुकनी है। तवज्जो रखना यार, ए जुमले इस तरह दे जे तुसी देखो कि ये कोई अकीदा ख़त्म नबूवत कोई मामूली शय नहीं। सब होंगे, यहूदी, ईसाई, मुसलमान, सिख, हिंदू, सारे। वो जब हुजूर को देखेंगे ना, पता क्या कहेंगे?
حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں وہ دیکھ کے کہیں گے قالو جمع ہے، قالا قالا قالو جمع ہے، قالو سارے، دو تین نہیں، جمع دا اطلاق بھی تین تو اتلیاں تے ہوندا ہے۔ قالو یا رسول اللہ، اگلا جملہ سنو، سارے آکھن گے، سارے ہندو سکھ عیسائی یہودی، قالو یا رسول اللہ وانت خاتم الانبیاء، رب کائنات جب تک سب سے محبوب کی ختم نبوت کا اعلان نہیں کروائے گا، رب نے بتا دیا میں تے ادو تک حساب ہی شروع نہیں کرنا جدو تک تسی آخری نہیں مننا ہے۔ اے پہلے آخری منو، میں تو حساب ہی شروع نہیں کرنا۔ تدی اعلیٰ حضرت نے کہا آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، اوتھے تو مننا میں جا کے پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر تو مان گیا۔ فرمایا اساں تے صحابی ادو تک شروع نہیں کرنا۔ پھر دیکھو جڑا حضور نو آخری نہ منے وہ تے جانوراں نالوں بھی پیڑا ہے۔ امام طبرانی نے لکھیا ایک بندہ حضور دی بارگاہ چاہیا، انہیں کہا میں تانوں نہیں جے مننا، اے میں گو پھڑ کے لے آندی ہے، جے تواڈی گواہی دے چھڑے تے میں کلمہ پڑھ لاں گا۔ اندازہ کرو ذرا، نبی پاک سوچن نہیں لا پے، اے کہندا پیا گو گواہی دے، کدی گواں نے بھی گواہیاں دتیاں نے، گو ہی ہے نا۔ جملے سنو ذرا، حضور نے گو نو آکھیا یا دبو، اے گو، اگوں پھر چپ نہیں رہی۔ اور میاں شیر محمد صاحب کو ایک بندہ آیا نا، کہندا میرا پتر بولدا نہیں، آپ نے فرمایا تو بولدا نہیں، وہ بولن لا پیا، وہ کہنے لگا جس طرح تسی بلوایا جی کسی نے بلوایا ہی نہیں۔ سمجھ آ رہی گل دی ہے؟ اور نبی پاک نے آکھیا یا دبو اے گو، انہیں جڑا گو عربی زبان چ کلام کیتا، اور ایس روایت دے راوی نے حضرت عمر فاروق پتہ کی آکھیا سنو لبیکا وصادیکا یا رسول رب العالمین، یا رسول اللہ میں حاضر ہوں، حکم لاؤ۔ نبی پاک نے فرمایا دس میں کون ہاں؟ توجہ ہے، میں کون ہاں؟ اے جملے سن کے آکھیا سو گو کہہ لگی انت رسول رب العالمین وخاتم المرسلین۔ اے گو کڑے مدرسے دے اندر پڑھی ہے؟ جڑے گو نے اگلے جملے آکھے نا انج ہاتھ کھلار کے کہنا جی سبحان اللہ، گو اگوں تبلیغ کر لا پئی، تبلیغ کر لا پئی۔ تسی کہو گے یہ کیوں بولا ہے تبلیغ؟ سمجھا لا پئی لوکاں نو کی کہندی گو کہندگی قد افلح من صدقک وقد خاب من کذبک، جڑا تانوں نہیں منے گا برباد ہو جائے گا، جڑا مان جائے گا کامیاب ہو جائے گا۔ ابن عساکر نے، امام جلال الدین سیوطی نے انہوں نقل کیتا، کہندے نے جدو جنگ خیبر چ فتح ہوئی نا، ایک گدھا کالے رنگ دا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو ملیا۔ حضور نے فرمایا تیرا نام کی؟ انہیں اپنا نام دسیا، پھر اگوں گلاں کر لا پیا۔ وہ حضرت موسیٰ نے حضرت امام غزالی نو پوچھیا نا جدو ملاقات ہوئی، جدو آکھیا گیا کہ تسی فرماندے ہو کہ میرے علماء دی شان بہت ہے، کسی ایک عالم نہ ملاقات ہوئی، علماء نے لکھیا، حضرت موسیٰ نے نا حضرت امام غزالی نو پوچھیا نا کی ہے، انہوں نے آکھیا جی میرا نام محمد، میرے والد صاحب دا نام محمد، میرے دادا دا نام انج انہوں نے دسے۔ انہوں نے کہا میں تے تواڈے کو تہاڈا پوچھیا تے تسی ابو دا نام بھی دس چھڑیا تے دادے دا نام بھی دس چھڑیا، وہ بھی امام غزالی سن۔ کہہ لگے اللہ تعالیٰ نے تواڈے کو پوچھیا ہی تواڈے ہاتھ چ کی ہے، وما تلک بیمینک یا موسیٰ، تے تانوں بھی تے صرف اے کہنا چاہیے ہی نا قال ہی عصای، ڈنڈا ہے، تے تسی اگوں آکھیا توکل علیہا واحش بہا لا غنمی، تساں آکھیا میں ٹیک بھی لانا وا، میں بکریاں بھی چرانا وا۔ اے کیوں آکھیا؟ وہ کہن لگے چونکہ رب نہ کلام ہو رہا سی تے میں کہا کلام ودائیے، لطف آئے گا نا۔ تو انہوں نے کہا تانوں انہاں دے نال کلام کردیاں لطف آندا پیا سی ہے تے اسی کلیم نہ کلام کرنے پے سانوں لطف آ رہا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا تیرا نام کی ہے؟ گدھے نو۔
ਇਮਾਮ ਜਲਾਲੁਦੀਨ ਸਯੂਤੀ ਨੇ ਅਲ-ਖਸਾਇਸ਼ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਨਾਂ ਦੱਸਿਆ। ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੀ ਨਸਲ 'ਚ ਨਾ 60 ਗੱਦੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਬੀ ਨੇ ਸਵਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਨਸਲ 'ਚ ਆਖਰੀ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਬੀ ਆਖਰੀ ਹੋ। ਓਏ ਖੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਗੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਗੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਗੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਅੱਲਾ ਦੇ ਉਹ ਬੰਦੇ, ਉਹ ਗੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਉਹ ਬੰਦੇ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਦਾ ਨਾ ਆਖੋ, ਇਹ ਗੱਦੇ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਹੈ। ਆਲਾ ਹਜ਼ਰਤ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸਭ ਤੋਂ ਬਹੁਤਾ ਜਿਹੜਾ ਪਲੀਤ ਜਾਨਵਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਖੰਜ਼ੀਰ ਹੈ। ਖੰਜ਼ੀਰ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਪਲੀਤ ਉਹਦਾ ਪਿਸ਼ਾਬ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਪਲੀਤ ਨੇ। ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਤਵੱਜੋ ਰੱਖੋ ਜ਼ਰਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਯਾ ਰਸੂਲल्लाह ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਯਹੂਦੀ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਂ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬਹਿਣ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਕਦੀ ਕੁਝ ਮਾਰਦਾ ਸੀ, ਕਦੀ ਕੁਝ ਮਾਰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਬਹਿਣਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਚ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਵਾਚ ਕਰੋ, ਲੇਕਿਨ ਚੂੰਕਿ ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 10 ਮੁਲਕ ਫਿਰਿਆ ਵਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਲੋਕ ਉਲਮਾ ਦਾ ਬੁਗਜ਼ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣ ਦਾ ਖਲੀਫਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਮੌਲਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਨਾ, ਆਇਨ 'ਚ ਤਰਮੀਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਮੌਲਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਗੀ 'ਚ ਨਹੁੰ ਦੇਣਾ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਬੜੀਆਂ ਆਮ ਸ਼ਾਮ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੇਲਮੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ? ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੇਲਮੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਹਤੇ ਹੈ ਇਹ ਬੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੜੋ ਉਹਦਾ ਪਿਛਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ, ਇੰਜ ਦਾੜੀ ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, कहता है अगर मौलवी ये सुप्रीम कोर्ट से फैसला वापस करा ले तो मैं इनको मान जाऊंगा। मैं कहा मानू हूं, समझ आ रही बात की? तुसा की समझ याद है? अल्लाह दे बंदे भाएं 20,000 ते मौलवी इमामत करांदा पिया लेकिन अपनी नबी दी अकीदा खत्मे नबूवत पहरा भी देंदा पिया। समझ आ रही बात की है? कोई बाप जनाबे वाला पढ़ो साफियों को। साफी कहते हैं हमने कभी चीफ जस्टिस को इतना मजबूर देखा ही नहीं जितना उस वक्त देखा था। आपको नहीं पता ये जड़ी इश्क की गर्मी है ना, ये जड़े आते थे ना सामने, एक गुजरा है जंगजू वो गोरों का था, वो कहता मैं जाता हूं और छा मेरा नाम लिया जाता है और मैं छा जाता हूं। लेकिन यानी कि वो कहता मैं जब जाता था मैदान के अंदर और मैं जब जाता था छा जाता था, सिर्फ मेरा नाम लिया जाता था। तारीख दे अंदर एक ओ भी नबी पाक दा गुलाम मौजूद है, जदों मुसलमान लश्कर ने बैतुल मकदस के दरवाजे ते दस्तक दी ना, तो ईसाई राहबा ने आख्या, उन्हें आख्या जे इस लश्कर के अंदर उमर मौजूद ने ना तो असी लड़ना लुड़ना कोई नहीं, असी चाबियां देने वास्ते तलाश हाँ। उन्होंने हज़रत उमर तक पैगाम पहुँचाया। हज़रत उमर जदों आए ना, उन्हें जनाबे वाला बैतुल मकदस दियाँ चाबियां हज़रत उमर के हवाले कीतियां। आपने दसिया कि बड़े बड़े लोग आएंगे, वो आखणगे हम आते हैं फिर लड़ते हैं फिर छाते हैं, साडा नाम ही काफ़ी है। समझ आ रही? सहाबा कराम ने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। आज मैं ये कुछ लोगों को देखता हूँ ये सोशल मीडिया के ऊपर, ये सहाबा कराम के बारे में तबसरे करते हैं। भाई तुम्हारी औकात क्या है? तुसा दीन वास्ते कीता की है? फजर वेले तुसी नज़र नहीं आते, जुम्मे वेले तुसी नज़र नहीं आते, ए उदों नज़र आते हैं जो दूजी अजान होए। मैं तो जुम्मा पढ़ाना, मैनूं तो पता है। तो सोशल मीडिया ते हर दूसरा बंदा मुफ्ती बनया हुंदा है। सहाबा कराम ने एड्डियां एड्डियां वड्डियां कुर्बानियां दीतियां, बंदा तसव्वुर नहीं कर सकता है। और लोग कहते ने देखो जी फलाना नौजवान फलानी जगह चला गया, आप पढ़ो ना, पढ़ते पुढ़ते है कोई नहीं। देखो ना अज लोग कहेंगे जी देखो जी दाता साहब के बाहर मलंग बैठा ये है। भाई मलंग की वजह ना दाता साहब नूं ना पहचान, दाता साहब नूं पहचान नहीं तो कशफुल महजूब पढ़। दसो ना कदी पढ़ी गुनिया तो तालिबीन? तुसी गुनिया तो तालिबीन पढ़ो, तुहानूं लग पता जाए कि हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह तआला अलैहि दी तालीमात की ने। कशफुल महजूब पढ़ो, आपको पता लगे कि उनकी तालीमात क्या है। इमाम रब्बानी के मलफूजात पढ़ो, आपको पता लगे कि उनकी तालीमात क्या है। हम पढ़ते नहीं, क्लिपों के ऊपर जिन्हें जड़ी गल सुनाई बस ठीक है जी, फलानी की भी अच्छी फलानी की भी अच्छी, जिन्हें लाया गली ओदे नाल टुर चली। अल्लाह के बंदो सहाबा कराम ने जड़ी कुर्बानियां दी हैं,
جب حضرت خالد بن ولید کو کمانڈ دے کر حضرت ابوبکر صدیق نے بھیجا، اور وہ جو مسیلمہ کذاب کے ماننے والے تھے انہوں نے کیا کیا، قلعے کے اندر پناہ لے لی، اور وہ سوراخ سے وہ کاروائیاں کرتے تھے، مسلمان زخمی ہو رہے تھے۔ حضرت برا بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے کہا مجھے گلیر میں ڈال کے اندر پھینکو۔ وہ کہنے لگے آپ کو اندر پھینکا گیا، وہ تو آپ کی تکہ بوٹی کریں گے، وہ تو اتنی تعداد میں موجود ہے، ہم اپنے ہاتھوں سے آپ کو موت کے منہ میں نہیں ڈال سکتے۔ دیکھو ذرا صحابی کی کہندے پہ نے، کہنے لگے مینوں سٹو، مینوں موت نہیں جی آ سکتی، موت دے بارے چ کہندے پہ نے موت نہیں جی آ سکتی۔ انہاں کیا کہ وہ آکھیا جے، کہنے لگے اس لیے کہا ہے، میرے نبی پاک نے فرمایا سی مصر فتح ہوئے گا تینوں مصر دی زمین چوں حصہ ملے گا۔ اللہ نبی دا فرمان پورا نہیں ہویا، مینوں سٹ، مینوں موت نہیں آ سکتی ہے۔ تسی تے کدی ٹھیک طریقے نہ بولے بھی نہیں تے گلاں صحابہ دے بارے چ کر دیو۔ تانوں پتہ ہے مسیلمہ کذاب نے 80,000 نوجوان کٹھا کر لیا سی، 80,000۔ ادوں جدو یوٹیوب فیس بک نیٹ کا تصور بھی نہیں تھا۔ آج لوگ کہتے ہیں دیکھو جی جوان ادھر چلا گیا، میں کہا مسیلمہ کذاب نے بھی گھیرا پا لیا ہی جے۔ اللہ تعالیٰ بے نیاز جے، گل یاد رکھیو ہے، کوئی نہ بھی منے دا کی جاندا جے۔ مسیلمہ کذاب نے نبی پاک نو خط لکھیا، کہندا ہے دو کام کر لینے ہاں، ایک ہے کر لینے ہاں ادھے عرب دے تسی نبی ادھے عرب دے میں، یا دوسرا کام میں کر لینے ہاں تواڈے جدو تسی پردہ فرما جاؤ گا پھر میں نبی۔ نبی پاک نے جواب چ خط لکھیا، آپ نے فرمایا انا رسول اللہ، میں اللہ دا رسول ہاں تے تو کذاب ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اے میرا خط کیڑا لے کے جائے گا؟ ایک صحابی رسول کھجور منہ چ ڈالی دی ہے تے او دے ذرات منہ چ موجود نے ہے، تے او نہ سر دے اوتے کھجوراں دی چھابڑی لا کے تے مدینے دی گلیاں چ بیچ دے سن۔ نے فرمایا کیڑا جائے گا؟ ہن دیکھ دے اندر بظاہر تے ماڑے لگ دے پے سن، فوراً کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ میں لے کے جاواں گا۔ عشق دیکھو ذرا، حالانکہ پتہ ہے صحابی رسول دے 12 بچے سن، بچیاں دی ٹینشن نہیں لئی، کہندے نے میں لے کے جاواں گا۔ جدوں انہوں نے بولیا نا فوراً انج کھڑے ہوئے کہ میں خط لے کے جاؤں۔ وہ دوجے صحابی کہنے لگے تواڈے منہ دے ذرات ساڈے منہ تے ڈگے نے، تے پہلے کھجور کھا لو تے پھر تسی کوئی گل کر لیو۔ کہنے لگے میں کھجور ول دھیان رکھاں تے بازی کوئی اور لے آئیے، یعنی کہ میں کھجور کھاواں تے کوئی اور کہہ دے کہ میں جانا ہے، وہ ڈیوٹی لگ جائے تے میں اتنی وڈی سعادت تو محروم، میں جانا ہے۔ کہندے نے نبی پاک نے پاس بلایا، خط دیتا، آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ڈٹ کے گل کرنی ہے۔ کہنے لگے یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام ڈٹ کے گل ہوئے گی۔ صحابی کہندے نے جدو پہلو دیکھیا تے دیکھن دے اندر غریب لگدے سن، ماڑے لگدے سن، لیکن کہندے نے جدو حضور نے بھیجیا یوں لگتا تھا جس طرح کوئی جرنیل جا رہا ہے۔ مسیلمہ کذاب دے کول پہنچے، توجہ رکھو، کہنے لگے تو کون ہے؟ مسیلمہ کذاب دے کرندے تے مسیلمہ کذاب کہنے لگا تو کون ہے؟ جملہ سنو ذرا، حضرت بی بن زید کہنے لگے تینوں چہرہ ویکھ کے نہیں پتہ لگدا پیا کہ کون ہے؟ تینوں چہرہ ویکھ کے نہیں پتہ لگدا پیا کہ کیا کرنے آئے ہو؟ انہوں نے کہا خط لے کے آئے ہوں۔ اس نے ساتھ خادم کو دیا، کہتا جی پڑھو خط۔ انہیں پڑھیا، سارے سوندے پہ ہیں۔ نبی پاک نے تو فرمایا دہی تو کذاب ہے۔ انہوں غصہ آ گیا، انہیں تلوار کڈی، آپ دے نا گردن دے قریب رکھی، کہنے لگا تیرے نبی نے تو مینوں کذاب آکھیا، تیرا کی خیال ہے؟ ہوں اندازہ کرو کتنا نازک مرحلہ ہے۔ تیرے نبی نے تو کذاب آکھیا، تیرا کی خیال ہے؟ آپ نے فرمایا تون لانیاں لا دے، خیال وہی ہے جڑا مصطفیٰ نے لکھیا ہوا ہے۔ اے ذرا عشق دیکھو، گلاں کرنیاں بڑیاں سوکھیاں ہوندیاں نے۔ اللہ کے بندو ادھر ایک پٹاخہ جلے تو ہی سارے تتر ہوئیو۔ ہم نے تو دیکھا یہ تماشے سارے، اس لیے صحابہ اکرام کے بارے میں بولنے سے پہلے 1,00,000 مرتبہ سوچا کرو کہ تمہاری اوقات کیا ہے، تم لوگوں نے دین کے لیے کیا کیا ہے۔ حضرت بی بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے آپ کے ہاتھ اتروائے گئے، پھر آپ کی ٹانگیں اتروائی گئی، جسم کے اندر سانس موجود تھے۔ اس نے کہا اب اگر تم نے مجھے نبی نہ مانا، انہوں نے کہا کہ اگر سر اتارنا ہے اتار دے، لیکن میں یہی کہوں گا ہوا خاتم النبیین لا نبی بعدہ۔ آپ کی چمڑی اتروائی گئی، کوئی معمولی معاملہ نہیں، چمڑی آپ کی اتروائی گئی۔ حبیب بن زید کی آپ نے جام شہادت نوش فرمایا، اور جب آپ کی والدہ کو بتایا گیا کہ یوں آپ کے پتر کو شہید کیا گیا ہے،
माँ तो माँ होती है, माँ ने ये नहीं कहा पुत्र का लाशा किधर है, पुत्र को दफनाया किधर गया है, मेरे पुत्र का जज्दे खाक ना। माँ भी हुजूर से इश्क करने वाली थी, 70 साल उम्र है। उन्होंने कहा ये बातें बाद में होंगी कि शहीद कैसे किया गया है, पहले मैनू वह दसो आखिरी साह तक मेरा पुत्र अपने नबी दा वफादार रहा कि नहीं रहा है। समझ आ रही बात दी? गल्लां करनियां चौधरी बड़ियां सौखियां होंदियां ने। समझ आ रही बात दी? मैं एक जुमला कह लगा किसी को बुरा लगे लगे, लेकिन जी हकीकत है मनिया करो। पार्टियां दे कलमे ना पढ़ो, है कलमा हजूर दा पढ़िया दा। तुसी अंदाज़ा करो जे बाबा खादम हुसैन रज़वी इतने दलेर सन तो इमाम हुसैन कितने दलेर हो गया। की कुछ नहीं किया गया। अल्लाह दे बंदे हो, जितना बंदा वो बंदा पैसा कमा सकता ही अज दे पीर तो सोच भी नहीं सकते है। आखिरी साह तक देखो ना, जे विके होंदे तो फिर एडे वड्डे जनाजे ना होंदे। सारे कट्ठे होकर मर जान, उस बंदे जितना जनाजा नहीं हो सकता। और बंदा अपनी जिंदगी च कहता ही वड्डे जनाजे पैसों की वजह के नाल नहीं होंदे, मुस्तफा की गुलामी की वजह के नाल होंदे ने। और इसी तरह सुनो जरा, ए जिहड़ा कादियानियां नूं काफिर डिकलेयर किया, हूँ तो जनाबे वाला कोई सही मुत्तकी इलैक्शन ते खलो जाए, असा फिर भी चोट धमकिया वोट पाना है, फिर हम कहते हैं देखो जी सब्ज़ पासपोर्ट की इज्जत कोई नहीं। भाई इज्जत तू आप नहीं रहन दी थी, इज्जत तू आप नहीं रहन दी थी। मैंने खुद देखा यार, चंद टगों के पीछे पूरे पूरे टब्बर का वोट हम बेचते हैं, फिर बाद में हम कहते हैं या अल्लाह हज़रत उमर जैसा कोई हुक्मरान अता करो, कोई शर्म करो यार। शैतान भी वेख के हसदा होना, देखो उन्होंने करतूत देखो जरा। साढ़े वड्डे जड़े देखो, जब कौमी असम्बली में उलमा को भेजा गया, इमाम शाह अहमद नूरानी रहमतुल्लाह तआला अलैह, कोई मामूली शख्सियत नहीं, कादियानी करोड़ों रुपये उस वक्त का लैके गए। उन्होंने आखिया जी बस थोड़ी सी तरमीम कर दो, फलाने जड़े अहमदी हैं वो गैर मुस्लिम नहीं है। आपने फरमाया तुसी लेट हो गए हो, हमारा सौदा बाज़ार मुस्तफ़ा में हो चुका। आपको पता है इब्तदाई तौर पे आप तारीख पढ़ो, भुट्टो नहीं मानता था। भुट्टो कहता है कौमी असम्बली इंटरनेशनल दायरा है, ये किसी को काफिर डिक्लेयर करना ये तो मदरसों का काम है, ये तो मुफ्तियों का काम है, ये कौमी असम्बली में काम नहीं हो सकता। इमाम शाह अहमद नूरानी रहमतुल्लाह तआला अलैह आपने फरमाया भुट्टो तू वज़ीर आज़म है, तेरे मुकाबले में कोई कुर्सी रखे और कि मैं वज़ीर आज़म हूँ, तेरा उसके बारे में क्या ख्याल है? कहता या तो उन्होंने मैं कज़ाब आखांगा या तो मैं उन्होंने पागल आखांगा। समझ आ रही बात की है? कह लगे तेरे मुकाबले कोई कुर्सी रखे तो वह पागल है तो तू बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो हुजूर के मुकाबले कोई कुर्सी रखे गुलाम किस तरह बर्दाश्त कर सकते हैं। इसी तरह अल्लामा अब्दुस्तार खान नियाज़ी रहमतुल्लाह तआला अलैह, सुनो जरा ए पर दसो अल्लामा अब्दुस्तार खान नियाज़ी के बारे में, हूँ इन्होंने दसो अरशद नदीम केड़ा है तो बाबर आजम केड़ा है, इनको क्या पता कि अल्लामा अब्दुस्तार खान नियाज़ी कौन है? आपनू फांसी हुई पता है, अंदर सन, जेलर ने पूछा, उन्होंने कहा तुहाडी उम्र कितनी है? आपने आख्या 7 रात 8 दिन। 8 रात 7 दिन। वो कह लगा जनाब दाड़ी चिट्टी तो तुसी यह क्यों फरमाया? फरमाया उन्हों की इज्जत वास्ते जेडे दिन गुजरे ने यही तो जिंदगी है। ये बुजुर्गों को पता होना है, छोटों को नहीं पता होना। नवाब ऑफ कालाबाग की आप गूगल पे अगर आप सर्च करो ना, नवाब ऑफ कालाबाग की मूछे जो है ना इतनी इतनी बड़ी थी। उसने मौलाना अब्दुस्तार खान नियाज़ी को ख़त लिखा, कहने लगा कादियानियों के वाले से ना हाथ ज़रा आप नरम रखा करो, मूछे आप उसकी ना इतनी इतनी थी। मौलाना अब्दुस्तार खान नियाज़ी को भी अल्लाह ताला ने बड़ा रोब दबदबा अता किया था, जिन्हें तकिया वो जानते ने। वो जनाबे वाला उसकी मूछे इतनी इतनी थी ना बड़ी बड़ी। आपने उन्हें जवाब जो ख़त लिखिया, आपने यह नहीं आख्या ठीक है आपने बता दिया आइंदा से मैं एहतियात करूँगा ना, जवाब जो ख़त की लिखिया आपने फरमाया मुछा वड्डियां हन ओदियां, ऐ नहीं वेख्या नवाब है। आपने फरमाया नवाब ऑफ कालाबाग नूं, कहन लगे तेरी मुछा ना गद्दारी हो सकती है, मदीने वाले दी जुल्फा ना गद्दारी नहीं हो सकती है। साडे वड्डियां दी तारीख है सी। समझ आ रही बात? इसलिए मेरे दोस्तों याद रखना, बंदा दलेर हुजूर के इश्क की वजह से बनता है। अपनी औलादों को तैयार करो और याद रखना, ये बस औकात मैंने देखा है, अल्लाह माफ़ी अता करे, मेरे नबी पाक ने फरमाया था मेरा दीन गरीबों से शुरू हुआ है गरीबों पे ख़त्म होगा। सारा कुछ अपनी औलाद नूं देंदे हो, को दीन भी पढ़ाया करो। जे दीन नहीं ना पढ़ाओगे तो
ਸਕਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਕੇ ਪਿਓ ਮਰਵਾ ਛੱਡਦਾ ਜੇ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਤੱਕਿਆ? ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰੋ 5 ਲੱਖ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਅੱਬੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜੇਬ ਖਰਚਾ 5 ਲੱਖ ਮਹੀਨੇ ਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਪਿਓ 5 ਲੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੋਏ ਯਾਰ, ਘਾਟੇ 5 ਲੱਖ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਲੋਕੀ 50-50 ਹਜ਼ਾਰ ਨਾਲ ਘਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ। تو جو دین نہیں پڑھاؤ گے تو پھر یہی حال ہوگا۔ اور میں کہتا ہوں، میں جمعے کی نشست کے اندر بھی کہتا ہوں، کیونکہ اکثر جوان آتے ہیں، میں کہتا ہوں تہاڈا پتر اگر نبی پاک دے نعرے لاندا ہے تو ایویں نہ منع کریا کرو کہ تو پترا کیڑے آرے لگ گیا ہوئے ہیں۔ میں کہا اج کل دے حالات تے اے نے، تسی کولوں 15-15 لاکھ روپے دے کے اٹلی دیاں ڈنکیاں مرواندے ہو، ادوں نہیں تانوں پتر دی جان دا خوف آندا۔ ساڈے بزرگ فرماندے ہوندے سن، امام علی مقام آپ فرماندے سن، کوئی بندہ اپنی تقدیر سے بھاگ نہیں سکتا۔ دیکھو نا بلاج مریا، آسن بلاج جڑا سی ٹیپو سلطان مریا، تے جنہیں جو کچھ بھی کیتا انہیں بھی تو سال ہی کڈیا نا۔ کتھے گیا جناب 50 لاکھ تے کتھے گیا کروڑ؟ تقدیر تو کوئی نٹھ نہیں جا سکتا، کتھے گیا نا، ضلالت ہی ہے نا۔ ساڈے بزرگ فرماندے ہن مرتے جانا ہی ہے، انہاں دے ناں تے مر جاؤ کو مل پی جائے گا۔ تسی پائیں ڈی ایچ چ رہو تے پائیں امریکہ چ رہو تے پائیں تسی یو کے چ رہو، لیکن نبی پاک نہ غداری نہیں جے کرنی۔ اے گل یاد رکھنی جے ہے، نبی پاک کے وفادار ہے نا، اللہ تعالیٰ آپ کو عزت یہ بھی عطا فرمائے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو عروج بھی عطا فرمائے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا و آخرت کی ہر نعمت عطا فرمائے گا۔ میں نے یہ حالات دیکھے ہیں، تمہیں پتہ ہے ساڈے جواناں دا کی حال ہے۔ یہ پچھلے دنوں میں ایک بندے نے بتایا، وہ کہندا جناب کاغذ نہیں لبدے پے، انہیں آکھیا میں خواجہ سراں ہاں۔ اے اندازہ کرو تسی، یعنی کہ ذہنی سطح ایتھے تک پہنچ چکی دی ہے۔ اور میں تمہیں کہڑیاں گلاں دساں، میں تقریباً 1 سال یو ایس اے دے اندر رہا ہوں۔ عقیدہ بدل کے سین کردے نے تھلے، اسی فلاں نہیں اسی فلانے ہاں، تاکہ 2 کاغذ لب جان۔ تے 5 سال ہو گئے نے انہوں نے بھی کاغذ نہیں لبے ہے۔ تو میں کہا تسی اللہ دے بندے 2 کاغذاں پیچھے نبی پاک نے غداری کر چھڑی۔ یہ غیرت پیدا کرو، یاد رکھو، یہ میں آپ سب کو کہہ رہا ہوں ہے، پائیں اتوں لگاؤ تے پائیں دل چ جگہ دو ہے۔ جے تسی اپنی اولاد نو نبی دا وفادار نہ بنایا، ساری زندگی انہاں تے خون پسینہ کرو، تہاڈی وفادار نہیں جو بن سکتی ہے۔ جڑی رب رسول دی وفادار نہیں، تہاڈے نال کی وفاداریاں کرنیاں نے؟ رب رسول دا وفادار بناؤ، قسم با خدا جدو تسی چلن دے لائق بھی نہیں نہ ہوو گے ہے تہاڈی قدر کرن گے۔ کیونکہ فزکس نہیں بتاتی کہ باپ بوڑھا ہو جائے تو اس کا احترام کرنا ہے اور اف تک نہیں کرنی، میرے نبی کا فرمان بتاتا ہے۔